الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي المقي المدني والصاحب الحامي وقاقب الدري البقار والسقينة المدفون بأرض مدينة أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أردتم عيش الشهداء موت الشهداء ذل يوم الغرور نجاة يوم الحسرة فادرسوا القرآن فإنه كلام الرحمن وحرز من الشيطان ورجحان في الميزان. درود پڑھیں بآواز بلند آپ سب کا. ارشاد معصوم ہے ہم پر بلند آواز سے اس لیے درود پڑھو تاکہ تمہارے دلوں سے نجاست جاتی رہے، طہارت آتی رہے. ارشاد رسول خدا ہے کہ جو شخص مجھ پر میری ذریت پر بلند آواز سے درود پڑھتا ہے اور میرے لبوں سے وہ درود گزرتا ہے وہ لب میری وہ سگاہ بن جاتا ہے. اس لیے مل کر کے بلند آواز سے درود پڑھیں ہم سب. دعا ہے کہ پروردگار آپ تمام برادران ایمانی کی حاجتوں کو قبول فرمائیں اور جو تمنائیں ہیں جو مرادیں ہیں بارگاہ رب الحسین میں منظور اور مقبول ہوں. ادارہ دینی مکتب اہل بیت ان کے اکابرین پرنسپل حجت الاسلام والمسلمین آغا نجم الحسن صاحب اور ان کے رفقا اور ان کے برادران استاد اساتذہ اور طلاب، دعا ہے کہ پروردگار ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس ذکر کے صدقہ میں پروردگار اس ستارے کو تا قیامت آباد و شاد فرمائے. ایک ایسی سلوات پڑھیں کہ مجلس پر نور ہو جائے گا. آپ سب میرے ساتھ ہیں، توجہات ہیں. چلیں انشاءاللہ آپ کی واجب الاحترام خدمت میں کوئی زیادہ دیر زحمت نہیں دینا ہے. انتہائی اختصار کے ساتھ ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. پیغمبر اسلام ارشاد فرما رہے ہیں: ان اردتم عیش السعداء موت الشہداء ذل یوم الغرور نجات یوم الحسرہ فادرسوا القرآن. توجہات ہیں کہ نہیں ہیں؟ پیغمبر اسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر خوش بخت زندگی چاہتے ہو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میری زندگی میں کسی قسم کا نشو و فراز پیدا نہ ہو، ذلت پیدا نہ ہو، جہالت پیدا نہ ہو، پستیاں نہ ہو، تباہی اور بربادی نہ ہو، ایک ایسا ماحول، ایک ایسا معاشرہ کہ تم جس معاشرے میں رہو تو وہ معاشرہ جنت بن جائے. تمہیں اس جنت کی تلاش نہیں ہونی چاہیے جو عبادتوں کے ذریعے سے ملتی ہے. تم ایسا ماحول اور ایسا معاشرہ بناؤ کہ وہ خود جنت بن جائے.
جب تم معاشرے کو خود جنت بنا دو گے تو وہ جنت جس کے لیے تم بڑی جد و جہد کر رہے ہو وہ ملنا آسان ہو جائے گی، بہت آسان ہو جائے گی۔ لیکن ضرورت اس صبر کی ہے کہ اگر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ میری زندگی میں کسی قسم کا نشو و فراز نہ ہو، ذلت نہ ہو، پستی نہ ہو، جہالت نہ ہو، اور اگر یہ سب کچھ ہو تو پھر تباہی ہے، بربادی ہے۔ ایسے ماحول میں، ایسے معاشرے میں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری زندگی بابرکت ہو جائے، بابخت ہو جائے، ایک تمنا ہے، یہ آپ چاہتے ہیں اور آپ کی خواہش ہے کہ یہ اس طرح ہو جائے۔ دوسری، ان اردتم عیش السعداء موت الشہداء، اگر آپ چاہتے ہیں کہ مجھے موت بھی ملے تو شہادت کی موت ملے۔ توجہ ہے کہ نہیں آپ کے؟ موت ملے تو شہادت کی موت ملے، عام موت نہیں، شہادت کی موت۔ شہادت کے مراتب ہیں، اور مراتب میں ظاہر ہے کہ ہر ایک کا منصب اور اس منصب کے اعتبار سے منصب شہادت پر انسان فائز ہوتا ہے۔ ایک شہادت کی موت وہ ہے کہ جب انسان اپنے ملک اور قوم کی مدافعت کے لیے بارڈر پر کھڑا ہو کر کے جان دیتا ہے، تو وہ اس کے لیے تو حکم ہے کہ غسل و کفن بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو اسی حالت میں دفن کر دیا جائے۔ یہ ایک مقام ہے، ایک منصب شہادت ہے۔ دوسرا منصب شہادت راہ سید الشہداء میں، راہ رسول خدا میں اپنی جان کو خدا کی بارگاہ میں پیش کرنا، یہ بھی ایک منصب شہادت ہے۔ لہٰذا اس کے لیے بھی ایک بڑی سعادت مند موت ہے کہ انسان راہ سید الشہداء میں، راہ دین خدا میں اپنی جان کو مقتل سرخ میں اتار کر کے نچھاور کر دے۔ یہ دوسرا منصب شہادت ہے۔ تیسرا منصب شہادت درود بھیجیے آل بیت محمد پر۔ تیسرا منصب شہادت کیسے حاصل ہو سکتا ہے کہ انسان جد و جہد بھی نہ کرے، گھر سے بھی نہ نکلے، کیا پھر بھی اس کو منصب شہادت مل سکتا؟ لہذا شہادت کو حاصل کرنے کے لیے آخر ایک جد و جہد تو کرنا پڑتی ہے، میدان میں رہنا پڑتا ہے، سرخ مقتل میں اترنا پڑتا ہے، تگ و دو کرنا پڑتی ہے۔ لیکن پھر بھی انسان لا محالہ ان چیزوں سے وہ کوشش نہیں کر رہا، لیکن پھر بھی چاہتا ہے کہ مجھے موت ملے تو شہادت کی موت ملے۔ تو پھر ایک منصب ایسا ہے کہ جہاں اسے یہ منصب شہادت مل سکتا ہے، تو اس کے لیے یہ شرط ہے کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، کہ تم آل محمد کی محبت میں اگر مرتے ہو تو شہادت کی موت مرتے ہو۔ یہ تیسرا منصب شہادت ہے۔ لیکن آپ یہ تمنا کر رہے ہیں کہ خدایا مجھے منصب شہادت عطا فرما، ان اردتم عیش السعداء موت الشہداء، اگر تم چاہتے ہو کہ مجھے شہادت کی موت ملے، اور اس کے علاوہ کیا تمنا کہ مجھے روز محشر لیوائے حمد کا سایہ نصیب ہو، روز قیامت نجات مل جائے۔ یہ چار مرحلے ایک انسانی تقاضا ہے اور انسانی فکر، وہ یہ چاہ رہا ہے کہ خدایا میری زندگی کو بابرکت بنا دے، مجھے منصب شہادت عطا کر، مجھے روز محشر لیوائے حمد کا سایہ دے، مجھے روز قیامت نجات دے۔ تو پیغمبر اسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر ان چیزوں کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو فادرس القرآن، تو قرآن کا درس حاصل کیا کرو، قرآن کو اپنی زندگی میں لے کر آؤ۔ جب تک کہ قرآن کو اپنی زندگی میں نہیں لاؤ گے تب تک نہ زندگی خوشبخت ہو سکتی ہے، نہ شہادت کی موت مل سکتی ہے، نہ روز محشر لیوائے حمد کا سایہ مل سکتا ہے، نہ روز قیامت نجات مل سکتی ہے۔ یہ بہترین مرحلہ فکر کہ اگر انسان ان چیزوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو پھر فادرس القرآن، تو قرآن کا درس حاصل کیا کرو، قرآن کو پڑھو، قرآن کو اپنی زندگی میں لے کر آؤ۔ اور جب تک قرآن کو اپنی زندگی میں نہیں لاؤ گے تب تک جہالت تمہارا مقدر ہے، ذلت تمہارا مقدر ہے، پستیاں تمہارا مقدر ہے، جھگڑے تمہارا مقدر ہے، فساد تمہارا مقدر ہے۔ اس لیے کہ ان تمام چیزوں کو ختم ہونے کے لیے اللہ نے ایک آئین اور ایک دستور بنایا تھا، تم اس دستور اور اس آئین سے منحرف ہو گئے، تم نے اس کو پس پش ڈالا،
تم نے اس قرآن کو محجور کر دیا، تم نے ہجرت اختیار کی، تم نے ترک کر دیا. اور ظاہر ہے کہ جب قرآن جو آئین زندگی تھا، آئین بندگی تھا، جب تم نے اس کو ترک کر دیا تو اب سوائے ذلت کے اور تیرے پاس کیا رہ جاتا ہے؟ سوائے ذلت کے اور ہے. اب سوچئے کہ جس معاشرے میں اللہ کے نبی آئے، اس معاشرے میں بھی اللہ کے نبی نے اس معاشرے کو سنوارنے کے لیے اگر کسی چیز کی ضرورت پڑی تو وہ قرآن ہے. قرآن کے بغیر معاشرہ سازی نہیں ہو سکتی ہے، قرآن کے بغیر کردار سازی نہیں ہو سکتی ہے، قرآن کے بغیر انسان سازی نہیں ہو سکتی ہے، قرآن کے بغیر خود سازی نہیں ہو سکتی ہے. تربیت کا جو میدان ہے، اگر ہم نے اس کو سنوارنا ہے تو پھر قرآن کو اپنی زندگی میں لانا پڑے گا. قرآن کو سمجھنا ہے، دیکھنا ہے، پڑھنا ہے. اس لیے کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہ گھر رحمتوں کا مرکز بن جاتا ہے. صبح سے لے کر شام تک اس گھر میں ملائکہ کا نزول ہوتا ہے کہ جس گھر میں تلاوت قرآن ہو رہی ہے. صبح سے لے کر شام تک اس گھر میں ملائکہ کا نزول ہوتا ہے کہ جس گھر میں تلاوت قرآن. گویا کہ احادیث پیغمبر میں یہ بھی ملتا ہے کہ جو شخص ایک حرف کی تلاوت کرتا ہے، گویا کہ اللہ اس کے بدلے میں 1000 ایسی نوری مخلوقات سماوی کو پیدا کر دیتا ہے جو صبح سے لے کر شام تک اس کے لیے استغفار کرتی رہتی ہے. حرف کے بدلے میں 1000 مخلوقات سماوی کا پیدا ہونا ہے. کتنا تعجب خیز ہے. یعنی میں نے لفظ نہیں کہا، حرف کہا. حرف کے بدلے میں 1000 نوری مخلوقات سماوی صرف اس لیے تمہارے لیے پیدا کر دی جائے کہ وہ تمہارے لیے استغفار کرے، کیونکہ تیرے پاس استغفار کرنے کا وقت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے. لیکن پھر بھی اگر تو تلاوت قرآن کر اور اس تلاوت قرآن کے نتیجے میں اللہ ایک حرف کے بدلے میں 1000 ایسی نوری مخلوقات سماوی کو پیدا کرے جو صبح سے لے کر شام تک تمہارے لیے استغفار کرتی رہے. اب بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ پڑھتے ہیں تو اس میں کتنے حروف ہیں؟ کبھی توجہ کیا آپ نے؟ کبھی غور کیا ہے کہ اس میں کتنے حرف ہیں؟ بتائیے. 19 حروف ہیں. 19 حروف. آپ 19 حروف کی تلاوت کر رہے ہیں، اور 19 حروف کا مطلب ہے کہ جب آپ بسم اللہ پڑھیں تو اس کا مطلب ہے 19,000 مخلوقات سماوی. 19,000 مخلوقات سماوی کو آپ نے دعوت دی اور وہ آئے اور آپ کے لیے استغفار کریں. یہ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پر 19,000 ملائکہ آ رہے ہیں. اور جب آپ سورہ حمد کی تلاوت کریں گے تو کیا عالم ہوگا؟ آپ سورہ یاسین کی تلاوت کریں گے تو کیا عالم ہوگا؟ سورہ رحمان کی تلاوت کریں گے تو کیا عالم ہوگا؟ ہاں، یہی وجہ ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کی مخلوق سماوی میرے گھر میں آئے اور میرے لیے استغفار کرے تو تلاوت قرآن کرو. جس گھر میں تلاوت قرآن ہوتی ہے وہ گھر آسمانوں پر، عرض آسمان کی مخلوق والوں پر وہ گھر اس طرح چمکتا ہے جس طرح زمین والوں کے لیے آسمان پر ستارہ چمکتا ہے. ہاں، یہ روایات ائمہ معصومین سے پڑھ رہا ہوں، من گھڑت باتیں نہیں کر رہا ہوں کہ ایسے مولوی صاحب شاید گھڑ کے لائے ہیں ہمارے لیے کوئی بات گھڑ کے نہیں لا رہے ہیں. گویا کہ جس گھر میں تلاوت قرآن، وہ گھر آسمانوں پر اس لیے اس طرح چمکتا ہے جس طرح زمین والوں کے لیے ستارہ آسمان پر چمکتا. اور گویا کہ پیغمبر اسلام روز محشر ایک بڑا گروہ ہوگا جن کے چہروں سے روشنی پھوٹ رہی ہوگی. صحابہ عرض کریں گے کہ یا رسول اللہ، یہ کون لوگ ہیں کہ جن کے چہروں سے روشنیاں پھوٹ رہی ہیں؟ کہا کہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں تلاوت قرآن کرتے تھے. یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں تلاوت قرآن کرتے تھے. حضرت تلاوت قرآن یہ انسانی جوہر ہے معاشرہ سازی کے لیے. اللہ کا نبی جس معاشرے میں آیا وہ تو بہت ہی گھٹیا ترین معاشرہ تھا. وہ تو اتنا کمینہ اور اتنا ذلیل ترین معاشرہ تھا. وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتا تھا. آپ ان کی ذلت کی انتہا تو دیکھیے. ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کبھی کہ آپ کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے تو آپ دفن کر دیجئے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ تو اس سے بھی گیا گزرا معاشرہ. لیکن میں آ رہا ہوں
تھوڑا سا میں پیغام فکر کی طرف، تاکہ میں آپ کو بھی سمجھا سکوں کہ ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، ہم معاشرے میں کیا کر رہے ہیں اپنی بیٹیوں کے ساتھ، یہ بھی تو بتا دینا آپ کو۔ مشکل تو یہ ہے کہ یہ بھی کوئی نہیں بتا رہا۔ ہم بڑے خوش ہیں کہ ہمارے ہاں بیٹیوں کو زندہ دفن نہیں کیا جا رہا، تو بھائی اس سے بڑا کام ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں، وہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ توجہ کریں گے، یعنی اس معاشرے میں بیٹی کا پیدا ہونا عیب تصور کیا جاتا تھا۔ گھر میں بیٹی کیا پیدا ہو گئی، میرا ناک کٹ گیا، میں تو معاشرے میں چلنے کے قابل نہیں رہ گیا، میں منہ کیا دکھاؤں گا؟ اس کا حل یہی ہے کہ بیٹی کو دفن کر دو، اور جب دفن کر دیا تو بڑے فخر اور بڑے مباحات سے نکلا اور باہر سر اٹھا کے چل رہا ہے، دیکھو بھائی میں اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر کے آیا ہوں۔ گویا کہ یہ جو اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر کے آیا ہے یہ بڑا سورما اور بڑا بہادر بنا پھر رہا ہے۔ گویا کہ اتنا جاہل ترین معاشرہ، اتنا ذلت زدہ معاشرہ، اتنا وحشی معاشرہ کہ جو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتا ہے، اس معاشرے میں اللہ کا نبی آیا ہے، اور جب اس معاشرے میں اللہ کا نبی آیا ہے تو اس معاشرے کی حالت ذات کو دیکھ کر کے کہتا ہے پروردگار تو نے مجھے کون سے معاشرے میں بھیجا ہے، یہ تو اتنا گھٹیا، اتنا کمینہ، اتنا ذلیل ترین معاشرہ ہے کہ یہ تو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتا ہے۔ گویا کہ آواز قدرت آئی، میرے حبیب پریشان کیوں ہوتے ہو، یہ جتنا گرا ہوا معاشرہ ہے میں نے اتنا ہی بلند سے بلند نبی بھیجا، میں نے اتنا ہی بلند سے بلند۔ آپ میری طرف توجہ کریں گے تو بات سمجھ آئے گی۔ میں تو بہت جلد آپ کی زحمتوں کو تمام کر، مشکل تو ہو رہی ہے، صبح سے لے کر کل سے لے کر اب تک صرف مولوی ہی سنے جا رہے ہیں، مشکل ہو رہی ہے، لیکن بعض دفعہ یہ بہت اہم ہے کہ ہم جو دے کر کے جائیں تو وہ بات پہنچا کر کے جائیں۔ کتنا مشکل ہے، کتنا گھٹیا ترین معاشرہ بیٹیوں کو زندہ دفن کرتا ہے۔ اللہ کے حبیب نے کہا خدایا تو مجھے کون سے معاشرے میں بھیجا ہے، یہ تو اتنا گھٹیا اور اتنا کمینہ معاشرہ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتا ہے۔ تو پروردگار نے کہا میرے حبیب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جتنا گرا ہوا معاشرہ ہے اتنا ہی بلند سے بلند نبی بھیجا ہے، اتنا ہی عزتوں والا، کرامتوں والا، رفعتوں والا، بلندیوں والا میرے نبی اس معاشرے میں اسی لیے بھیجا ہے کہ اے میرے نبی اسی معاشرے میں رہ کر تم اپنی بیٹی کی تعظیم میں کھڑا ہو کر ان کو بتا کہ بیٹیوں کی تعظیم میں کھڑا ہوا جاتا ہے، ان کو زندہ دفن نہیں کیا جاتا۔ گویا اللہ کا نبی بیٹی کی تعظیم میں کھڑا ہوتا ہے، بیٹی کی تعظیم میں کھڑا ہو کر ان کو بتاتا ہے کہ بیٹیوں کی تعظیم میں کھڑا ہوا جاتا ہے، ان کو زندہ دفن نہیں کیا جاتا۔ اس وقت کا معاشرہ اپنی بیٹی کو پیدا ہونے کے بعد زندہ دفن کرتا تھا، آج کا معاشرہ اپنی بیٹی کو پیدا ہونے سے پہلے دفن کرتا ہے۔ اب آپ مشکل ہے، آپ بھی کہ مولانا ممبر پر بیٹھ کر ایسے ہی بولے جا رہے ہیں، ہم سنے جائیں، یہ کیا بات کر دی آپ نے؟ ہم کون سا اپنی بیٹی کو پیدا ہونے سے پہلے دفن کر رہے ہیں؟ ہاں ہم تو چونکہ ایک ادارے سے تعلق رکھتے ہیں، ظاہر ہے اداروں میں اس طرح کے کیسز پتہ نہیں روزانہ کتنے آتے ہیں، کتنے گھر برباد ہو گئے، کتنے گھر طلاق ہو گئے، کتنی بچیاں ہیں اس وقت طلاق لے کر کے بیٹھی ہیں کہ یہ تو بچیاں پیدا کرتی ہیں، اس نے تو بیٹا ہی پیدا نہیں کیا، لہٰذا 4-5 بیٹیاں کیا پیدا ہو گئیں، اب چھٹی بیٹی کی دفعہ تو الٹرا ساؤنڈ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سے آئی ہیں اس نے بتا دیا کہ جناب یہ تو بیٹی ہے، مشکل ہو گئی، یہ تو بیٹی نہیں چاہیے، کتنے حمل سخت کروا دیے جاتے ہیں کہ بیٹی پیدا نہ ہو۔ یہ اس معاشرے میں، یہ معاشرہ وہ ہے جو میلاد النبی کر کر کے تھکتا نہیں، بڑی بڑی محافل کر کر کے تھکتا نہیں، یہ وہ معاشرہ ہے جو یا رسول اللہ کی صدا لگا کے تھکتا نہیں، یہ وہ معاشرہ ہے جو نعرہ تکبیر کی صدایں بلند کر کر کے تھکتا نہیں، یہ وہ معاشرہ ہے جو علی مولا کی صدا بلند کر کر کے تھکتا نہیں۔ اگر اس معاشرے سے اگر یہی ہو جائے کہ بھائی تم حمل اس لیے سخت کروا رہے ہو کہ یہ تمہارے بچی ہے تو یہ پیدا ہونے سے پہلے دفن نہیں کیا جا رہا تو اور کیا کیا جا رہا؟
اس ذلت زدہ معاشرے، اس تباہی زدہ معاشرہ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ قرآن ترک کر دیا ہے۔ اگر قرآن اگر ہماری زندگیوں میں ہوتا تو آج ہم اس نہج پر نہ ہوتے۔ لہٰذا وہ معاشرہ جس میں اللہ کا نبی آیا وہ انتہائی وحشی معاشرہ ہے، ایک دوسرے کو چیر پھاڑ دینے والا معاشرہ ہے۔ لہٰذا اب اس معاشرے میں اللہ کے نبی کو کیا ضرورت ہے؟ کیا کرنا چاہیے؟ کسی کو شیعہ بنائے، کسی کو سنی بنائے، کسی کو دیوبندی بنائے، یا کسی کو اہل حدیث بنائے۔ چلیے آپ کے مولانا اس وقت یہ بحث تھوڑی تھی کہ کون شیعہ کون سنی، اللہ کا نبی تو اسلام لے کر آیا تھا۔ ہم نے کہا چلیے اسلام ہی لے کر آیا تھا تو مان لیتے ہیں کہ اب اللہ کا نبی ضروری ہے کہ وہ مسلمان بنائے۔ اب بتائیے کہ اس معاشرے میں کہ جہاں معاشرہ وحشی ہو، درندہ ہو، چیر پھاڑ دینے والا ہو، ایک دوسروں کے حق کھانے والا ہو، کیا اس معاشرے کے اندر رہ کر اللہ کا نبی کسی کو مسلمان بنا سکتا ہے؟ نہیں۔ اب قرآن ہی کے ذریعے سے معاشرے کو سنوارنا ہے تو اب اللہ کا نبی مسلمان نہیں بنائے گا، انسان بنائے گا۔ کیا بنائے گا؟ انسان۔ پہلے انسان تو بنے، پہلے یہ معاشرہ انسان تو بنے، پھر جا کر کے کہیں مسلمان بنے گا۔ اس کا مطلب ہے مسلمان ہونے سے پہلے انسان ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر انسان ہی نہ ہوا تو مسلمان کیسے ہوگا؟ اس کے اندر جوہر انسانیت ہونا بہت ضروری ہے۔ جوہر انسانیت نہ ہوا تو یہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا یہ وحشی ہے، یہ درندہ ہے، یہ چیر پھاڑ دیتا ہے، ایک دوسرے کے حق سلب کرتا ہے، لک پولنگ کرتا ہے، ایک دوسرے کے حقوق کھاتا ہے، اس کا مال ہڑپ کرتا ہے۔ اگرچہ کہ بڑا آج اچھا زمانہ ایسا نہیں ہو رہا ہے، کبھی غور کیجئے گا۔ گھبرا گئے ہیں آپ سب؟ اب تو نہیں ہو رہا نا یہ؟ نہیں، شاید میں غلط فہمی میں ہوں۔ اب تو نہیں ہو رہا، یہ لیگ پولنگ تو نہیں ہو رہی، ایک دوسرے کا حق تو نہیں کھایا جا رہا، ایسے نہ حق کسی کو مارا تو نہیں جا رہا، ہاں کسی کو زبردستی کسی کے ساتھ ظلم تو نہیں کیا جا رہا، کسی کو جیلوں میں تو نہیں پھینکا جا رہا۔ ہاں یہ فساد، یہ ظلم، یہ جبر، یہ اکراه، یہ جھینگا مشتیاں، یہ بھائی بھائی کا جھگڑا، یہ بہنوں کے حقوق کا جھگڑا بڑا پارسا معاشرہ ہو گیا، چونکہ یہ اللہ کے نبی کا کلمہ گو ہے معاشرہ۔ درود بھیجئے آل بیت محمد پر۔ اذان ہو جائے میرے خیال میں، اصل 5 منٹ آپ کے سب اذان والے نکال دوں گا۔ درود پڑھنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم تو بڑے مہذب لوگ ہیں نا، جس اذان میں آئی نہیں ہم تو اس کا بھی احترام کر رہے ہیں۔ احترام کرنا چاہیے، اور لہٰذا ہم تو بڑے بہادر لوگ ہیں، لہٰذا بہت جلدی سے گزر رہا ہوں اور آپ کی زحمتوں کو تمام کروں گا۔ کیا عرض کر رہا ہے؟ یہ معاشرہ ظلم پر، فساد پر، جبر پر، اکراه پر اگر دیکھا جائے تو یہ معاشرہ، یہ یا رسول اللہ کی صدائیں بلند کرنے والا معاشرہ ہے، کلمہ گو معاشرہ ہے۔ لہٰذا اس معاشرے سے بعید نہیں ہے کہ یہ معاشرہ اس طرح کرے جس طرح وہ کر رہا تھا۔ لہٰذا لیکن اللہ کے نبی نے جب دیکھا کہ یہ ظلم اور جبر، اکراه، وحشیت، درندہ ہے، تو 40 سال تک اللہ کا نبی صرف انسان بناتا رہا، ان کو اخلاق سکھاتا رہا۔ اخلاق 40 سال لگے اللہ کے نبی کو اخلاق پر۔
پہلے اخلاق تو سکھائیے، پہلے مسلمان تو بنائیے۔ 63 برس زندگی پیغمبر کی، 23 برس اسلام پر کام کر رہے ہیں اور 40 برس اخلاق پر کام کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے اخلاق پر کام کرنا کتنا ضروری ہوتا ہے۔ جب تک اخلاق پر کام نہ کیا جائے معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں، فساد، ظلم اور جبر ہوتا ہے۔ لہذا 40 سال تک اللہ کا نبی کیا کر رہا ہے؟ اخلاق پر کام کر رہا ہے۔ پہلے انسان تو بنے، یعنی 40 سال تک اللہ کا نبی انسان بناتا رہا، اس لیے کہ جانتا ہے کہ پہلے انسان تو بنے۔ جب انسان بن جائیں گے تو پھر مسلمان بننا مشکل نہیں ہوگا، اور جب مسلمان بن جائیں گے تو پھر سلمان بننا بھی مشکل نہیں ہوگا، پھر تو سلمان بھی بن جائے گا۔ لہٰذا اخلاق بہت اہم ہے، معاشروں کے اندر اخلاق بہت اہم ہے۔ جب تک اخلاق پر کام نہیں کریں گے کبھی بھی معاشرے کامیاب اور کامران نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا اسی معاشرے میں اللہ کے نبی اخلاق نبوی پر بات کر رہے ہیں، انسانیت پر بات کر رہا ہے۔ پہلے انسان بنائیے۔ میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں چلیے مان لیتے ہیں بڑا پارسا معاشرہ ہے، اس معاشرے میں کبھی اپنی انسانیت کو تو چیک کیجیے ہے بھی صحیح یا نہیں۔ انسانیت کو ٹیسٹ کیا کبھی آپ نے؟ شوگر تو ٹیسٹ کرتے ہی ہوں گے، بلڈ پریشر تو چیک کرتے ہی ہوں گے، ہاں ساری چیزیں چیک کی، مگر انسانیت چیک نہیں کی، یہ ہے بھی صحیح یا نہیں۔ ہاں یاد رکھیے گا، بڑی خطرناک، جس طرح بلڈ پریشر بڑا خطرناک ہے اسی طرح شوگر بڑی خطرناک ہے۔ خطرناک ہے تو چیک کرتے ہیں کہیں مر نہ جائیں، مشکل ہے، ڈر ہے کہیں مر نہ جائیں، لہذا اس لیے چیک کرتے ہیں۔ آپ بھی کہیں مولانا کیوں نہ چیک کریں؟ اگر بلڈ پریشر ہائی ہو جائے تو خطرناک، لو ہو جائے تو خطرناک۔ شوگر کا بھی یہی مسئلہ ہے، اس لیے چیک کرنی پڑتی ہے۔ ہم نے کہا جناب اسلام کے اندر ایمان اور انسانیت کا بھی یہی طریقہ ہے۔ انسانیت اور ایمان، خاص کر کے ایمان، اگر میں ایمان پہ ہی بات کروں تو اسلام کے اندر ایمان کی بھی یہی پوزیشن ہے۔ اگر یہ ہائی ہو جائے تو خطرناک، لو ہو جائے تو خطرناک۔ لہٰذا ہم ایمان کو بھی چیک کرتے رہیں اور انسانیت کو بھی چیک کرتے رہیں۔ جس طرح جناب بلڈ پریشر ہائی اور ہو جائے تو خطرناک، ایمان بھی ہائی ہو جائے تو خطرناک ہوتا ہے، لو ہو جائے تو خطرناک ہوتا ہے۔ آپ بھی کہیں مولانا بھلا ایمان کیسے ہائی ہوتا ہے؟ ہم نے کہا تاریخ اٹھاؤ پتہ چل جائے گا۔ ایمان اگر ہائی ہو جائے تو نبوت میں شک کروا دیتا ہے، لو ہو جائے تو میدان سے دوڑے لگوا دیتا ہے۔ لہٰذا بہت اہم ہے۔ اب آپ بتائیے کہ اس کو چیک کرتے رہنا چاہیے یا نہیں؟ ایمان بھی چیک کیجیے، انسانیت بھی چیک کیجیے۔ کیسے چیک ہوگی یہ؟ ایمان کیسے چیک ہوگا؟ انسانیت کیسے چیک ہوگی؟ 2 پیمانے بتا کے جا رہا ہوں اور آپ کی زحمتوں کو تمام کر دوں۔ کبھی جائیے اور کہیے مولانا کون سی لیبارٹری ہے جہاں سے یہ چیک ہوتا ہے؟ ہم نے کہا جناب ایمان تو چیک ہوتا ہے دن میں 5 مرتبہ اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ دن میں 5 مرتبہ یہ ایمان چیک ہوتا ہے اور آپ کو خبر ہی نہیں ہوتی، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ایمان چیک ہو گیا ہمارا۔ یہ کب چیک ہوتا ہے؟ جب مسجد میں آواز آتی ہے اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی حجت اللہ۔ ہاں تم گواہی دیتے ہو علی متقیوں کے امام ہیں، علی مومنوں کے امیر ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ تم اگر صاحب ایمان ہو تو تمہارا امیر امیر المومنین ہے، اور وہ مسجد سے صدا آ رہی ہے اور دن میں 5 مرتبہ کہا جا رہا ہے اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی حجت اللہ۔ لیکن سننے کے بعد بھی میں چوک پر بیٹھا رہا، چوراہے پہ بیٹھا رہا، باجماعت ٹی وی پر بیٹھا رہا، میں ٹس سے مس نہ ہوا، تو پھر پتہ چلا کہ یہ وہ ایمان ہے جو میدان سے دوڑے لگوا سکتا ہے لیکن اللہ کے گھر میں نہیں لا سکتا۔ ویسے آپ کے حوصلے کو داد دینی چاہیے، ایسی تقریب پر آپ نعرے لگا رہے ہیں۔ مشکل ہے یا نہیں ہے؟ بہت۔ کیا کریں جناب؟ ایمان، اگر یہ ایمان مجھے باجماعت ٹی وی سے اٹھا کر مسجد میں نہیں لا سکتا، گھبرا گئے؟ اگر یہ ایمان جس کے بلبوتے پر میں شیعہ ہوں، سنی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، جس بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہوں،
مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں. میری تو کسی بھی مکتب کی دل آزاری کا مقصد ہے نا ہدف ہوتا ہے. ہم سب کو لے کر کے چلنے والے لوگ ہیں. مجھ سے زیادہ جہانیاں جاؤں تو وہ اہل حدیث شیعوں کو کہتے ہیں بھائی مولانا اقتدار کو بلا لو یار. اہل حدیث ڈیمانڈ کرتے ہیں. ہم تو اس طرح کے گفتگو کرنے کے عادی ہیں اور دل آزاری ہمارا مقصد نہیں. لیکن پھر بھی یہ ایمان جس کے بلبوتے پر میں شیعہ ہوں، سنی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، جس بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہوں، اگر یہ ایمان مجھے اپنے گھر سے اٹھا کر مسجد میں نہیں لے جا سکتا. چلیے آپ کے مولانا مسجد تو بہت دور ہے، 5 کلومیٹر، کون روز آئے کون جائے، ہمارا ایمان ہی خراب کیے بیٹھے آپ. تو ہم نے کہا جناب کوئی بات نہیں، آسان کیے دیتے ہیں. اگر یہ ایمان مجھے وقت نماز اٹھا کر کے مصلی پر کھڑا نہیں کر سکتا، کم از کم گھر میں جائے نماز تو ہے یا نہیں ہے؟ ہاں موجود ہے. یہ جو جائے نماز ہے، یہ جائے نماز پر اگر یہ ایمان مجھے کھڑا نہیں کر سکتا، اس ایمان کے اندر تو اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ یہ مجھے ٹی وی باجماعت ٹی وی جو دیکھ رہا ہوں، باجماعت نماز خاک پڑھوں گا، باجماعت ٹی وی جو دیکھ رہا ہوں، لہٰذا باجماعت ٹی وی دیکھ رہا ہوں، لہٰذا اب باجماعت نماز کیسے پڑھوں؟ لہٰذا یہ مصلی پر کھڑا نہیں کر سکتا. یہ ایمان جس کے بلبوتے پر میں شیعہ ہوں، یہ مجھے مصلی پر کھڑا نہیں کر سکتا. یہ ایمان جس کے بلبوتے پر میں شیعہ ہوں، سنی ہوں، دیوبندی ہوں، اگر یہ ماہ رمضان میں مجھ سے روزہ نہیں رکھوا سکتا، ہٹے کٹے سارا سال کھاتے پیتے، رمضان کے مہینے میں شوگر ہو جاتی ہے. وہ بھی مولانا صاحب سے پوچھ رکھا ہے، مولانا صاحب شوگر ہو گئی. انہوں نے کہا بھائی کوئی بات نہیں، شوگر والا مریض تو بڑی مشکل میں ہوتا ہے، لہٰذا جب صحت یاب ہو جانا تو روزے رکھ لینا. اب اس میں ایک گنجائش نکل سکتی ہے، اور تو کوئی بیماری نہیں جو روزے سے جان چھڑوا دے. بس مولانا کو بھی یہی کہہ دوں گا شوگر ہوئی ہے، لیکن ہے نہیں. لیکن یہ ایمان شوگر کروا دیتا ہے، روزہ نہیں رکھواتا. یہ ایمان جس کے بلبوتے پر میں شیعہ ہوں، سنی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، جس بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہوں، یہ ایمان اگر مجھے حج پہ نہیں لے جا سکتا، کروڑوں روپے کے مالک ہیں، آ جاتے ہیں مولانا دعا کرے حج پہ چلے جائیں، ہم بھی کہتے ہیں کم بخت اب چلا بھی جا، کتنے پیسے اور چاہیے. لیکن یہ ایمان مجھے حج پہ نہیں لے جا سکتا. یہ ایمان مجھ سے زکوٰۃ ادا نہیں کروا سکتا. یہ ایمان اگر مجھ سے خمس ادا نہیں کروا سکتا. یہ ایمان جس کے بلبوتے پر میں شیعہ ہوں، سنی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث، جس بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہوں، یہ ایمان اگر مجھ سے جہاد نہیں کروا سکتا، جہاد بائی معنی کہ اگر میں اس کی سلیس آسان کروں، یہ اگر ظلم کے مقابلے پر کھڑا نہیں کر سکتا، اگر یہ ایمان مجھے مظلوم کی حمایت میں کھڑا نہیں کر سکتا. آپ میں سے ایسے کتنے ہیں جو ہر روز صرف 1 گھنٹہ کے لیے مصلی پر فلسطینیوں کے لیے دعا کرتے ہوں؟ چلیے احتجاج تو دور کی بات ہے، آپ نے مظاہرہ کیا کرنا، کم از کم مصلی پر بیٹھ کر 1 گھنٹہ فلسطینیوں کے حق میں دعا ہی کر دیجئے. کوئی دعا ہی کر دیجئے، یا کوئی ایک لفظ ہی کہہ دیجئے، کوئی 10 منٹ ہی فلسطینیوں کو دے دیجئے. جو فلسطین اس وقت جل رہا ہے، مر رہا ہے، قصور کیا ہے اسلام، قصور کیا ہے بیت المقدس، قصور کیا ہے اللہ کا وہ گھر جس کے لیے وہ جانیں دے رہے ہیں؟ وہ فلسطین ہے. وہ استعماری اور استقباری قوتیں ہیں جن کے خلاف میں نے نفرت کرنا ہے. یہ ایمان اگر مجھ سے مظلوم کی حمایت نہیں کروا سکتا، وقت کے فرعون سے ٹکر نہیں لے سکتا، یہ ایمان وقت کے ظالم اور جابر حکمرانوں اور فرعونی نظام اور نمرودی سسٹم سے لڑنے کی اگر یہ مجھے طاقت نہیں دے سکتا، یہ ایمان پر ہی بات کر رہا ہوں. ہمارے ملک میں فقط ایک بے ایمانی ہے جو بڑی ایمانداری سے ہوتی ہے. ایسے ہی ہے، آپ دیکھیے کتنی ایمانداری سے بے ایمانیاں ہو رہی ہیں. اسمبلی سے لے کر نیچے تک بے روکریسی سب دیکھ لیجئے. بات تو بڑی آئین اور قانون کی چل رہی ہے، لیکن بات ہے رسوائی کی،
سب کچھ ہو رہا ہے، سب دیکھ رہے ہیں، سب کو پتا ہے کیا ہو رہا ہے، سب کو پتا ہے. تو یہ سب ہو رہا ہے نا. ہمارا ملک اس وقت کہاں کھڑا سب کو پتا ہے. کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ مجھے بولنے کی ضرورت ہے. کل کسی اسمبلی میں کوئی صاحب شکریہ ادا کر رہے تھے سب کا، کسی نے آواز لگائی بھوٹو کا بھی شکریہ ادا کر دو. تو سارا سسٹم ہی یہیں کھڑا ہے. یہ ظلم اور بربریت، اس کے مقابلے پر کھڑے ہونا ہے. جبر کا، اکراہ کا یہ ایمان اگر مجھے ظلم کے مقابلے پر کھڑا نہیں کر سکتا، یہ ایمان اگر مجھ سے مظلوم کی حمایت نہیں کروا سکتا، یہ ایمان اگر مجھ سے امر بالمعروف نہیں کروا سکتا، نہی عن المنکر نہیں کروا سکتا، یہ نیکی کی ہدایت نہیں کروا سکتا، برائی سے نہیں رکوا سکتا، یہ ایمان اگر مجھ سے ماں کی عزت نہیں کروا سکتا، باپ کا احترام نہیں کروا سکتا، یہ الہی اور عبادی حق ادا نہیں کروا سکتا. الہی اور عبادی حق تو سمجھتے ہیں، یا وہ بھی سمجھانے پڑیں گے؟ بھائی بہن کا بھی حق دو، ماں کا بھی حق دو، باپ کا بھی حق دو. آج کل تو یہ ستم بھی ہوا، جہیز بہنوں کو کیا دیا؟ زمین ہی کھا گئے. بھائی سارا حصہ تو دے دیا، اب آپ کو کیا زمین میں سے تھوڑی حصہ دیں گے؟ آپ کو اتنا جہیز دیا، آپ کو یہ سارا ڈبر خبر کر کے تباہی اور بربادی کے گڑھے میں پھینکا جا رہا ہے سارا نظام. یہ ایمان اگر مجھ سے ماں کی عزت نہیں کروا سکتا، باپ کا احترام نہیں کروا سکتا، الہی اور عبادی حق ادا نہیں کروا سکتا، یہ ایمان اگر مجھے مکہ اور مدینہ نہیں لے جا سکتا، کربلا نہیں لے جا سکتا، تو پھر یاد رکھیے یہ ایمان مجھے جنت میں بھی نہیں لے جا سکتا. جنت میں نہیں لے جا سکتا. جنت کو حق بنا کے لینا ہے یا بھیک بنا کے؟ جنت کو حق بنا کے لیے، بھیک مت بنا کے. اسی طرح یہ ایمان کا چیک اپ بتایا آپ کو، انسانیت کا چیک اپ بھی کر لیجئے. کبھی دیکھیے انسانیت بھی ہے یا نہیں. کیسے پتہ چلے کہ میں انسان بھی ہوں یا نہیں؟ تو بھائی آسان طریقہ ہے. جب پتہ چل جائے کہ میرے محلے میں 2 یتیم بچے رات کو بھوکے سو جاتے ہیں، اگر مجھے پتہ چل جائے کہ میرے محلے میں 2 یتیم بچے رات کو بھوکے سو جاتے ہیں، تو کم از کم پتہ چلنے کے بعد میرے دل میں حرارت ہو، قلب میں حرارت آ جائے، میں ایسی حرارت محسوس کروں کہ میں بے چین ہو جاؤں، بے سکون ہو جاؤں. میں اٹھوں، میں محلے کے کسی بڑے چوہدری کے پاس جاؤں، خود سے پیسے نہیں ہیں، کسی بڑے رئیس کو جا کر کے کہہ دوں کہ بھائی ہمارے محلے میں 2 یتیم بچے رات کو بھوکے سو جاتے ہیں، جبکہ میرے گھر کے کتے بھی کھانا کھا کے سوئے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یتیم بچے رات کو بھوکے سو جائیں؟ لہذا یہ پیمانہ انسانیت ہے. کبھی چیک کر کے دیکھیے گا. یہ تگ و دو کرنا، جد و جہد کرنا، یہ یتیم کے لیے اٹھنا اور کھانے کا اہتمام کرنا، یہ انسانیت کی اعلیٰ ترین منزل ہے. اس سے بڑی اور انسانیت کیا ہو سکتی؟ یہ انسانیت تو ہے. بس وقت ختم ہو گیا میرا، اور میں آپ کی زحمتوں کو تمام کروں. علی امام انسانیت ہیں، علی امام عزت ہے، علی امام وقار ہیں. 19 ماہ رمضان کو پتہ چلا یتیموں کو کہ ہمارے گھروں میں جو راشن آتا تھا وہ ابو طالب کا بیٹا علی لے کر آتا تھا. اتنا مشکل ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ جس امام کو مانتے ہو، شیو فخر کرو، اللہ نے علی جیسا امام آپ کو دیا، علی جیسا رہبر آپ کا ہے، علی جیسا پیشوا آپ کا ہے، کہ جنہوں نے ہمیں کسی میدان میں شرمندہ نہیں ہونے. یتیموں کو 19 ماہ رمضان جب ضرب لگی تو یتیموں کو پتہ چلا ہمارے گھروں میں جو راشن آتا ہے وہ تو علی لے کر آتے تھے. آج تو ہم راشن کیا بانٹتے ہیں، جب تک کہ فیس بک اور ادھر ادھر 8-10 تصویریں کھنچ نہ جائیں اور اخباروں میں نہ آ جائیں، چین نہیں آتا، سکون نہیں آتا. لیکن علی ہے میرا امام مولا. ایسا ہے. 19 ماہ رمضان کو پتہ چلا ہمارے گھروں میں جو راشن آتا ہے وہ علی لاتے ہیں. یتیم بچوں خبرگیری کرتا ہے میرا مولا علی. کیا ہے
جب جرا نے کہا نا علی کی بیٹی سیدہ آپ کے بابا کے بچنے کا کوئی امکان نہیں، تو دودھ کی سب سے زیادہ ضرورت ہے اس وقت علی کو. اور جب علی کی بیٹی کو پتہ چلا کہ اس وقت ہمارے دروازے پہ یتیم بچے دودھ کا جام لے کر کھڑے ہوئے ہیں، جو ہر روز ہمارے لیے دودھ لاتا تھا، آج اس کو دودھ کی ضرورت پڑ گئی. خدا کی قسم ضرب لگی ہوئی، زخمی ہے میرا مولا. امام حسن مجتبیٰ سے کہا بیٹا فلاں خرابے میں ایک نابینا اور بوڑھا شخص میرے انتظار میں بیٹھا ہو، جاؤ پہلے اسے کھانا کھلا کے آؤ، کہیں وہ بھوکا نہ رہ جائے. امام حسن مجتبیٰ نے اپنے زخمی بابا کو چھوڑا، وہاں پہنچے جہاں وہ نابینا اور بوڑھا شخص بیٹھا انتظار کر رہا تھا. امام حسن مجتبیٰ نے دسترخوان بچھایا، اپنے ہاتھوں سے لقمہ توڑ کر اس نابینا کے منہ میں دیا. آپ کو پتہ ہے نابیناؤں کی حس بہت زیادہ ہوتی ہے سمجھنے کی. تو ایک مرتبہ وہ کہتا ہے کھانا کھلانے والے تعارف کروا کہ تو ہے کون؟ کہا تجھے اس سے کیا غرض کہ میں کون ہوں، بس تم کھانا کھاؤ. کہا نہیں، وہ جو پہلے کھانا کھلاتا ہے وہ کوئی اور تھا، اب جو تم کھانا کھلا رہے ہو تم کوئی اور ہو. کہا تم کھانا کھاؤ، تم اس سے کیا غرض؟ کہا اگرچہ کہ اخلاق اور مربت میں تم مجھ سے کم تو نہیں ہو، لیکن تم وہ نہیں ہو کہ جو پہلے کھانا کھلاتا تھا. کہا ہاں بس صحیح کہہ رہے ہو، میں وہ تو نہیں ہوں، لیکن آج اسے ضرب لگ گئی ہے. بس یہ سننا تھا کہ نبینے نے اپنے آپ کو خاک پر گرایا، خاک کوفہ اٹھائی سر میں ڈالی اور سر پیٹ کے کہتا ہے وار غربت، کوفے کا بادشاہ مجھے کھانا کھلاتا رہا اور مجھے خبر تک نہ ہوئی. کوفے کا بادشاہ مجھے کھانا کھلاتا رہا، مجھے خبر تک نہ ہوئی. یہ ہے علی، یہ ہے امام عزت، یہ ہے امام کرامت، یہ ہے امام شرافت. ہے کوئی ایسا؟ مثال تو دنیا میں لا کر دکھاؤ جو یتیموں کا خیال رکھتا تھا. کربلا میں اس کی بیٹیاں یتیم ہو چکی تھیں. میرے لاکھوں سلام کربلا والوں، میرے لاکھوں سلام علی کہ یتیم بیٹوں اور بیٹیوں پر جو کربلا میں اس طرح بیٹھی ہوئی ہیں جس طرح کوئی یتیم بیٹھا کرتا ہے. یا علی آئیے، آپ تو یتیموں کی خبر گیری کرتے ہیں، آئیے ذرا دیکھیے اپنی زینب کا حال دیکھیے، آئیے ذرا دیکھیے ام کلثوم بیٹی کا حال دیکھیے، آئیے ذرا اپنے قریب زہرا بیٹے کا حال تو دیکھیے. وقت نہیں ہے، میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، لیکن اتنا عرض کروں میرا مولا مددگار ہے، آتا ہے. اور شام غریبہ آیا بھی اپنی بیٹی کی مدد کے لیے، لیکن کربلا میں ایک ایسی یتیم بچی ہے جو نماز کے وقت 2 مصلے بچھایا کرتی ہیں، ایک اپنے لیے ایک بابا کے لیے. نوافل کی نماز سید الشہداء گھر میں پڑھا کرتے تھے، اور بی بی کی عادت تھی جناب سکینہ کی کہ عادت کے مطابق مصلی بچھا دیا کرتی کہ نوافل کی نماز میرے بابا میرے ساتھ پڑھیں گے. لیکن روز عاشور کو اسی عادت کے مطابق سکینہ نے مصلی بچھایا، انتظار کرنے لگی لیکن بابا نہیں آئے. آواز دینے لگی بابا کہاں ہو، مجھے آواز تو ہو، لیکن کوئی آواز نہیں آئی. کہ ایک مرتبہ بابا کو ڈھونڈنے نکلتی ہے، بابا تم کہاں چلے گئے؟ سکینہ تیرے انتظار میں بیٹھی ہے، بابا تیرا مصلی خالی ہے، میں نہیں دیکھ سکتی. کہ اچانک کیا ہوا آزادارو، ہوئی تو شام غریبہ ایسے لمحے میں علی کی بیٹیاں بچوں کی گنتی کر رہی ہے، کتنے بچے شہید ہو گئے اور کتنے بچے زندہ رہ گئے. کیا دیکھا حسین کی پیاری بیٹی سکینہ نظر نہیں آئی کہ ایک مرتبہ تڑپ کر کہا ام کلثوم بہن، بھائی نے وقت آخر وصیت کی تھی میری سکینہ کا خیال رکھنا، نہ جانے میری سکینہ کہاں کھو گئی. آج سکینہ کو تلاش کرتے ہیں. اب دونوں بہنیں سکینہ کو ڈھونڈنے کے لیے نکلی آئیں اور مقتل میں اچانک زینب کا پاؤں کسی لاش میں الجھا. اب جو سیدہ زمین پر گری، کیا دیکھا؟ نوجوان سینے میں بچی کھا کے سو رہا ہے، مگر سکینہ نظر نہیں آئی. دونوں بہنیں آگے بڑھتی چلی جا رہی ہیں، سکینہ کہاں ہو، مجھے آواز دو، لیکن کوئی آواز نہیں آئی. کہ ایک
مرتبہ سیدہ ام کلثوم نے کہا زینب بہن شاید چچا کے پاس چلی گئی ہوگی. دونوں بہنیں نہر فرات کے قریب آئی. کیا دیکھا؟ شیر بازوں کو کٹوا کے سو رہا ہے. مگر سکینہ نظر نہیں آئی کہ اچانک دونوں بہنوں نے ایک نشیب کی طرف رخ کیا. جب نشیب کی طرف بڑھی تو کیا دیکھا؟ ایک لاشا ہے جس کا سر کٹا ہوا ہے. اس سے آواز آ رہی تھی علیہ علیہ زینب، زینب ادھر آؤ، میری بچی رو رو کر سوئی ہے. اب جو دونوں بہنیں اس لاشے کے قریب گئی، کیا دیکھا؟ ایک لاش ہے جس کا سر کٹا ہوا ہے. سکینہ اس کے سینے پر سو رہی ہے. زینب آئی، آگے بڑھی، سکینہ کو اٹھایا، سینے سے لگایا، کہا میری بچی کہاں چلی گئی تھی؟ اب قیامت بھر منظر دیکھا. کیا دیکھا؟ منہ پہ تماچوں کے نشان، کانوں سے خون بہ رہا ہے. کہ ایک مرتبہ کہا سکینہ یہ تمہارے منہ پہ تماچوں کے نشان کیسے؟ یہ خون کیوں بہ رہا ہے؟ کہا اماں مجھے بابا کی یاد آنے لگی. اماں میں مقتل میں آ گئی، میں نے دیکھا شبر کے ہاتھ میں بابا کا کٹا ہوا سر تھا. میں نے کہا ظالم ایک مرتبہ مجھے بابا کا سر دے دے، لیکن وہ گھوڑے سے نیچے اتر آیا. اماں اس نے میرے منہ پہ تماچے مارے، اماں اس نے میرے گوشوارے چھینے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. السلام علی الحسین وعلى علی بن الحسین وعلى اولاد الحسین وعلى صحاب الحسین. مومنین کرام